اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ یونس آیت نمبر 74 سے 78 تک 5 آیتیں. 74 آیت نمبر 74 ثم بعثنا من بعده رسولا الى قومهم فجاؤوهم بالبینات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین. تو آیت نمبر 74 جو ہے اس میں اللہ کہہ رہا ہے ثم بعثنا من بعدہ رسولا، تو ان کے بعد پھر ہم نے بہت سارے، یعنی ثم اس کے بعد، یعنی کہ نوح علیہ السلام کے بعد، بعثنا ہم نے مطلب اٹھائے یا ہم نے بھیجے یا ہم نے اپوائنٹ کیے، تو بعثنا وہ ہے بعثنا من بعد، ان کے بعد بعد ہی رسولن. اب یہ رسولن جو ہے وہ ہے بروکن پلورل ہے، تو اس لیے وہ یعنی مطلب پلورل ہے وہ میسنجرز کا، یعنی پھر ان کے بعد ہم نے بھیجتے گئے، یعنی کہ مطلب ون اپون اندر، ایک کے بعد ایک کے بعد ایک آتے جا رہے ہیں اور رسول آتے جا رہے ہیں اور مطلب نبی رسول سب آتے جا رہے ہیں الی قومہم، ان کی قوم کی طرف، یعنی نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے ان کی طرف نوح علیہ السلام کے بعد رسول جو ہیں وہ آتے چلے گئے. فجاؤہم، تو پھر آئے، اور وہ جو آئے بالبینات، تو وہ اپنے ساتھ مطلب بینات لے کر آئے. بینات کا مطلب ہے کلیئر سائنس، کلیئر پروفس، یعنی کہ انہوں نے کھلی نشانیاں لے کر آئے. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، جو کہ ان لوگ جو پہلے مطلب ان لوگ نے مطلب اس پہ ایمان نہیں لائے تھے. فما کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، تو پہلے انہوں نے جس کو جھٹلایا تھا، تو جس کو پہلے انہوں نے جھٹلایا تھا کذبوا بہ من قبل، تو جس کو ریجیکٹ کیا تھا انہوں نے، تو وہ اب ان کے پاس مطلب وہ لوگ لے کر آئے کھلی نشانیاں ہیں، لیکن وہ ایمان نہیں لائیں گے. فما کانوا، ماں آ گیا نہیں لائیں گے، کانوا لیؤمنوا بما کذبوا بہ من قبل، تو جیسے پہلے انہوں نے ریجیکٹ کیا تھا ایسے ہی ابھی بھی ریجیکشن ہو رہا ہے. کذالک نتبع، تو ایسا ہی ہے، اسی طرح ہم، جو تابع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو سیل کر دینا، تو نتبع ہم نے ان کو یعنی ان کا سیل کر دیا علی قلوب المعتدین، تو جو لوگ بھی حد سے گزرنے والے لوگ تھے، یعنی کہ جو لمٹس کو، اللہ کی بنائی ہوئی لمٹس کو کراس کرنے والے ٹرانسگریسرز تھے، معتدین، ان کے دلوں کو ہم نے سیل کر دیا. جب اللہ دلوں کو سیل کر دے، اللہ بچائے اس سے، تو پھر وہ چاہے تم کتنی بھی کھلی نشانی لے کر آؤ وہ نہیں بلیو کریں گے. Then after him we sent many messengers to their people. They brought them clear signs, but they would not believe what they had already rejected beforehand. Thus do we seal the hearts of the transgressors. اب اس کی نوٹ ہے 1460. I understand، یعنی کہ مطلب یہ مطلب خود ہی یعنی بول رہے ہیں کہ the meaning to be that there is a sort of spiritual and influence descending from generation to generation، یعنی کہ مطلب ایک قوم سے دوسری قوم تک یہ جو بھی روحانی مطلب اس کے اثرات ہے وہ آگے جا رہے ہیں. among the unbelievers as among the men of faith، یعنی جیسے کہ کافروں کے اندر بھی وہ کفر بڑھتا جا رہا ہے، ویسے ہی ایمان والے جو ہے ان کے اندر وہ ایمان مطلب آگے بڑھتا جا رہا ہے، ایک قوم سے دوسری قوم میں آ رہا ہے، اور وہ قوم کے اندر کے جو لوگ ہیں اس میں کافر بھی ہے، ایمان والے بھی ہے. تو جو ایمان والے ہیں ان کا ایمان والا آگے بڑھا، اور جو کافر ہے وہ ایسے ہی جنریشن ٹو جنریشن جا رہا ہے. In history we find the same problems in many ages. Denial of Allah's grace, defiance of Allah's law, rejection of Allah's message.
تو ہم اس طرح سے جب ہم پیچھے دیکھتے ہیں ہسٹری میں یعنی اتہاس میں تاریخ میں تو ہم یہی دیکھتے ہیں کہ اسی طرح کے مسئلے جو ہے وہ کھڑے ہوتے ہیں ہر دور میں کہ اللہ کے فضل کا انکار، اللہ کی شریعت، اللہ کے قانون کو نہ ماننا اور پھر اللہ کے پیغام، اللہ کے میسج کو رد کرنا. These influences cause the hearts of the contumacious to be sealed and impervious to the truth. تو ایسے سرکش لوگ جو ہوتے ہیں، وہ سرکش ہی بولے جائیں گے نا، تو ان کا تو نیچرلی اللہ ان کے دلوں کے اوپر ایک سیل لگا دے گا تاکہ اللہ کی جو حق بات ہے، جو حق پیغام ہے ٹروتھ کا، وہ ان کو ملے ہی نہ، ان کی سمجھ میں بھی نہ آئے، ان کے سر کے اوپر سے چلا جائے. What they do is to prejudge the issues even before the prophet explains them. یعنی ابھی سمجھو کہ جو بھی رسول ہیں اگر وہ ابھی مطلب تم کو ایکسپلین بھی نہیں کرے، اس سے پہلے تم نے سوچ لیا، سمجھ لیا کہ یہ ایسا ہے اور یہ ایسا ہے، اور اپنے دماغ سے اپنی دماغی جو گھوڑے دوڑا کے انہوں نے جو سمجھنا سمجھ لیا، اس سے پہلے کہ وہ رسول یا نبی جو بھی ہے وہ ایکسپلین کرے، ان کو سمجھائے، ان کو بیان کرے، اس سے پہلے انہوں نے اپنا کر لیا فیصلہ. یہ وہ بات ہے. پھر ہے آیت نمبر 75. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. تو اب دیکھو نوح علیہ السلام کے بعد اللہ نے کہا کہ ہم نے بھیج دیے، مطلب ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک رسولوں کو بھیجا. لیکن اب وہ سارے رسولوں کی بات نہیں ہوئی، یہاں پر اب صرف پھر ہم نے بھیجا اللہ کے طرف. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ و ہارون، تو ہم نے اس کے بعد بھیجا موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو الی فرعون و ملئہ، کہ فرعون کی طرف اور فرعون کے جو بھی سردار تھے دربار کے اندر ان کی طرف. بے آیاتنا، ہماری آیات کے ساتھ. فاستکبروا، تو انہوں نے گھمنڈ کیا، غرور کیا، یعنی کہ ہم کیوں مانے یہ سب بات، یعنی اپنی تکبری دکھانے کا. وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور وہ تھی قوم مجرمین کی، یعنی بہت ہی خراب لوگ، بہت ہی ٹیڑے لوگ، مجرم لوگ، ویکڈ پیپل. تو اللہ نے یہاں پر بتایا کہ اب جیسے جو بھی آتے چلے گئے وہ اللہ نے پلورل میں بتا دیا، لیکن اس کے بعد اب سیدھا آ کے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو ہم نے بھیجا. تو اب یہاں سے پھر مطلب یہ اللہ نے یہ ایک بات بتائی، زیادہ ڈیٹیل نہیں یہاں پر، صرف یہی ہے کہ مطلب پھر ہم نے ان کو بھیجا. Then after them sent we Moses and Aaron to Pharaoh and his chiefs with our signs, but they were arrogant, they were a wicked people. پھر اس کی بھی نوٹ ہے 1461. The story of Moses and Aaron یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام and Pharaoh فرعون is fully told in سورہ نمبر 7 سورہ اعراف آیت 103 سے لے کے 137 137، یعنی مطلب اس کے اندر یہ پورا قصہ ہے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کا اور فرعون کا. And there are references to it in many places in the Quran، اور بھی جگہوں پہ قرآن میں مطلب اس کے مطلب ریفرنسز ہیں کہ اور بھی بتایا گیا. تو ابھی یہاں پر جیسے کہ مطلب ایک شارٹ میں آیا ہے، دا انسیڈنٹل ریفرنس ہیئر از ٹو illustrate a special point. یہاں پر اللہ نے ایک خاص نقطہ جو ہے اس کو ابھارنا ہے، تو اس کی وجہ سے یہاں پر جو آیا that the wicked are arrogant، یعنی جو بھی ٹیڑے لوگ ہوتے ہیں وہ گھمنڈی بھی ہوتے ہیں. And bound up in their sin، اور وہ اپنے گناہ کے اندر برابر پورے بندھے ہوئے ہوتے ہیں. and prefer deception to truth، یعنی ان کو پسند کیا آتا ہے؟ دھوکا، ڈیسیو ہونا، ڈیسیپشن، دھوکا. یعنی جو سچائی ہے ٹروتھ، تو ٹروتھ کو نہ قبول کرنا، لیکن تو ان کو کیا پسند آیا پھر؟ یعنی سچائی اگر نہیں پسند ہے تو اس کا مطلب دھوکا پسند ہے، اس کا اپوزٹ وہی ہے. They do not hesitate to charge the men of Allah، یعنی ان لوگوں کو
یعنی اللہ نے جو بھیجا اللہ کے رسول، تو ان کو ان کے ساتھ بھی کچھ بھی کرنے سے وہ لوگ جھجکتے نہیں. who works unselfishly for them، یعنی وہ لوگ جو کام کرتے ہیں اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس میں ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، کوئی خود غرضی نہیں ہوتی، یا کوئی پنڈتوں کی طرح پروہت اور جو بھی سادھو یا جو بھی بابا لوگ وہ پیسے بنا رہے وہ سب ان کا نہیں ہوتا. وہ لوگ تو ایک دم بے لوس ہو کے بالکل، یعنی کہ مطلب جیسے ان کے اندر کوئی خود غرضی نہیں ہوتی، ان سیلفش ہوتے ہیں وہ، اور کام کرتے ہیں کہ تمام جو عوام ہے ان کے لیے کرتے ہیں کہ سب کو آگ سے بچائیں. with mean motives such as would actuate them in similar circumstances. اور ان کو مطلب یعنی کہ مطلب جو وہ لوگ چاہتے ہیں اور ان لوگوں کو جو کرنا ہے، ان کے ارادے، ان کی نیتیں، وہ سب کچھ وہی ہوتی ہے کہ ان کے حق میں کچھ اچھا ہی کرے. تو یہ سب چیز مطلب ہر بار اسی طرح سے ہوتی چلی جاتی ہے. جب جب ایسے رسول آتے ہیں، سب آتے، تو یہ چیز دہرائی جاتی ہے، برے لوگ وہی چیز کرتے ہیں. اب ہے آیت نمبر 76. فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ. تو جب آ گئی جاءہم ان کے پاس الحق، یعنی ٹروتھ، سچائی، حق، جو حق ہے اللہ کا کلمہ، اللہ کے رسول، تو جب آ جائے ان کے پاس آ گیا جب حق، من عندنا، ہمارے پاس سے، عندنا یعنی ہمارے پرسنل سیلف سے، ہمارے پاس سے. قالو، تو وہ کہتے ہیں ان ھذا لسحر مبین، ارے یقیناً یہ تو جادو ہے، کھلا جادو ہے. سحر مبین بولے نا، مبین یعنی ایک دم، یعنی کہ اوپن جادو. when the truth did come to them from us, they said, this is indeed evident sorcery. آیت نمبر 77. قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم السحر ھذا ولا یفلح الساحرون. قال موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اتقولون للحق، تو تم اس حق چیز کو، اس ٹروتھ کو تم کہتے ہو، لما جاءکم، جب تمہارے پاس آ چکی، یعنی یہ سچائی، یہ حق اللہ کی طرف سے تمہارے پاس جب آ چکی، تو تم اس کے لیے کیا کہتے ہو؟ السحر ھذا، کہ یہ جادو ہے، ولا یفلح الساحرون، اور جو بھی ساحر ہے یعنی کہ مطلب جادوگر، وہ کبھی فلاح نہیں پائیں گے، یعنی کبھی پراسپر نہیں ہوں گے. وہ دنیا کی پراسپریٹی نہیں ہے، آخرت کی ہے، کامیاب ہونا. said Moses, say you this about the truth when it has actually reached you? Is it sorcery like this? But sorcerer will not prosper. اس کی بھی نوٹ ہے 1462. Sorcery is the very opposite of truth. یعنی کہ جادو جو ہے وہ ایک دھوکے بازی ہے نا، لیکن سچائی، حق بات جو ہے، حق اللہ کی طرف سے جو حق ہے، تو وہ حق جو ہے اس کا الٹ ہے جادو، کیونکہ یہ سچ ہے، یہ ٹروتھ ہے، اور یہ جھوٹ ہے، فریب ہے. being deception of plausible shows by the powers of evil، یعنی ایول کے زور پہ تم ایسے مطلب دکھاتے ہو سب چیزیں، دھوکہ دیتے ہو لوگوں کو، آنکھوں کا دھوکہ. but these cannot succeed، تو یہ نہیں کامیاب ہو سکتے، اور لاسٹ پرماننٹلی، یا پھر یہ ہمیشہ کے لیے نہیں رہ سکتے. جو بھی جادو ہوتا ہے وہ اسی ٹائم ہوتا ہے، پھر اسی وقت ختم ہو جاتا ہے. اینڈ ٹروتھ مسٹ الٹیمیٹلی پریویل، لیکن حق اور سچائی جو ہے ہمیشہ کے لیے قائم رہے گی. جادو کیسے رہے گا؟ پھر اس کے بعد ہے 78 آیت نمبر. قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا وتکون لکم الکبریاء فی الارض وما نحن لکما بمؤمنین.
قالو تو ان لوگوں نے کہا اجئتنا لی تلفتنا تو کیا تم آئے ہو یہاں تاکہ ہمیں پلٹا دو. لی تلفتنا عما وجدنا جس پر کہ ہم نے پایا تھا, ہم نے پایا وجدنا علیہ آباءنا ہمارے باپ داداؤں کو ہم نے جس راستے پہ پایا تھا, جس راہ پہ ہم نے ان کو پایا تھا, تو تم آئے ہو اس لیے کہ تاکہ تم ہم کو اس راستے سے پلٹا دو, پھیر دو. وَتَكُونَ لَكُمَ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ اور تم بن جاؤ, تم دونوں جو ہو, یعنی موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو لوگ کہہ رہے کہ تو تاکہ تم بن جاؤ یہ جو زمین ہے, مطلب یہاں یعنی مصر کی جو زمین ہے, تو وہاں پر تم کو مطلب خوب بڑا بننا ہے. الکبریاء فی الارض یعنی تم کو بہت گریٹ بننا ہے وہاں پہ. وما نحن لکما بمؤمنین اور ہم نہیں ایمان لائیں گے تم پر. یعنی ان لوگوں کو یہ ہے کہ تم جو ہو اپنے آپ کو یہاں بڑا بنانا چاہتے ہو, تو ہم تمہاری کوئی بھی بات پہ ایمان نہیں لائیں گے. They said, has thou come to us to turn us away from the ways we found our fathers following in order that thou and thy brother, yani you and your brother, may have greatness in the land. But not we shall believe in you. ان لوگ نے بول دیے. اس کی نوٹ ہے 1463. Notice how they attribute evil motives to the men of Allah. یعنی ان لوگ نے جو اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں ان کے اوپر انہوں نے کیا مطلب الزام لگایا جھوٹا, کہ ان کے اوپر یہ انہوں نے کہا کہ جیسے تم برے ارادے سے آئے ہو. موٹیوز آف ایمبیشن اینڈ لسٹ آف پاور, تاکہ یعنی ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ تم لوگ ادھر آئے ہو نا, تو تم کو مطلب تم کو چاہیے کہ یہاں کی حاکمیت تم کو مل جائے, تم یہاں کے تم کو پاور کی بڑی لسٹ ہے, تم کو بڑی یعنی کہ تم کو بہت چاہ ہے کہ تم کو یہاں پاور ملے, اور تمہارا ایمبیشن جو ہے یعنی تمہاری آرزویں تمہاری خواہش جو ہے وہ یہی ہے کہ یعنی کہ مطلب تمہیں یہاں کامیابی ملے اور تم بہت اسٹرانگ اور پاورفل بن جاؤ یہاں. تو اب سوچو جو اللہ کے بندے ہیں, اللہ والے, ان کو کیا بولا جا رہا ہے, which the men of Allah had been sent expressly to put down. بلکہ اللہ نے تو ان کو بھیجا کہ ایسے یہ جو ان لوگوں کے اندر ہے ایسی خواہشات کہ ایک دم یعنی کہ مطلب خوب اسٹرانگ بنو, اور یعنی کہ بہت ہی ان کی خواہشات بہت پاور کی ہے, ان کو حکومت کرنا چاہیے سب کے اوپر. تو یہ اللہ نے بلکہ ان کو بھیجا رسولوں کو تاکہ ان تمام چیزوں کو ختم کرو. The same device was used against محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طرح سے رسول اللہ کے لیے بھی سب نے یہی کیا تھا کہ ان کو ہے نا بہت پاور کی یا تو بہت چاہ ہے, تبھی تو ان لوگ نے آفریں بھی کی تھی نا کہ ان کو یہاں پر حکومت کرنا ہے یا پھر اس طرح سے کچھ ہے جو یہ سب کر رہے. استغفر اللہ.